موونگ آن اپنی آخری سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم نے زحمت دی ہے. ایڈوائزر ٹو سی ایم کے پی کی آن انفارمیشن جناب بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک پارا چنار سائٹ سے آج یہ خبر ہے کہ بالآخر وہ جو اتنے دنوں سے جو ایک معاملہ پھنسا ہوا تھا اشیاء خور و نوش کی ترسیل کا, وہ ایک قافلہ بالآخر پہنچ گیا آج متعلقہ علاقوں میں اور وہاں پر سامان کی ترسیل ہو گئی. ابھی یہ سٹیٹس کیا ہے ذرا سمجھنے کے لیے سیف صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اچھا ایک تو یہ بتائیے گا, یہ ان حالات میں ابھی یہ تو ایک آج ایک موومنٹ ہوئی ہے جو کہ اچھی بات ہے, لیکن ابھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ رستے کھل گئے ہیں؟ فی الحال جو معاملات ہیں وہ اس میں جس طرح کی موومنٹ آج ہوئی ہے سخت سیکیورٹی میں ہیلی کاپٹر ڈرون, ابھی اس طرح کی موومنٹس ہوں گی کچھ مزید اور پھر اس کے بعد مکمل جب ٹرسٹ بحال ہو جائے گا تب باقاعدہ رستہ کھلے گا, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, باقاعدہ راستہ مکمل طور پر آمد و رفت کو کھولنے کے لیے تو کچھ ٹائم ہمیں لگے گا, تاکہ ہم مکمل طور پر جو چیک پوسٹوں کا سسٹم ہم کر رہے ہیں, سڑک کے تمام جو راستہ ہے آگے پاڑا چنار تک, اس کو ہم مختلف پوائنٹس پر چیک پوسٹیں نئی بنا رہے ہیں اور جو سیکیورٹی ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا وقت لگے گا, اور یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ماحول کو وہ کریں, بہتر بنائیں, کیونکہ کافی ایک تلخی اور وہ اس کا رہا ہے ماضی قریب میں. تو ہم کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے کہ خدا نخواستہ کسی چھوٹے سے واقعے کے نتیجے میں دوبارہ مسئلہ جو ہے وہ نہ بن جائے, فسادات کی آگ نہ بھڑک اٹھے. تو جیسے یہ قافلہ آج گیا ہے اسی طرح دوسرا قافلہ جائے گا, تیسرا جائے گا. ہم مسلسل سپلائی جاری رکھیں گے اور قافلے چلتے رہیں گے, لوگوں کو بھی ٹریول کرنے کی کچھ دنوں بعد اجازت دیں گے, لیکن مکمل طور پر سڑک آمد و رفت کے لیے کھولنے میں شاید کچھ ٹائم اور لگے. انشاءاللہ جلدی ہوگا, لیکن یہ ہے کہ رسک نہیں لیا جا سکتا. پرسوں جو واقعہ ہوا تھا جس میں ڈپٹی کمشنر صاحب پر حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی, وہ بھی ایک ایسا ہی انسیڈنٹ تھا جس نے ہمیں تھوڑا سا مزید محتاط کر دیا ہے. تو اس لیے ہم کوئی غیر ضروری رسک لینا نہیں چاہ رہے ہیں اس وقت. اور وہ ظاہر ہے یہاں دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہے نا کہ ایک جگہ جہاں اتنا زیادہ فوکس ہے کہ مائکرو مینجمنٹ تک اعلیٰ ترین حکام کر رہے ہیں, سیکیورٹی یہ وہ, وہاں ایسا واقعہ ہو گیا. شکر ہے جانی نقصان نہیں ہوا, تو کیسے ہو گیا؟ تو اس کو یعنی کیسے, کیونکہ وہاں تو بہت زیادہ اسپیسیفک اسی ایک روٹ پہ سب کی نظریں, سیکیورٹی فورسز سب کچھ, پھر یہ کیسے ہو گیا سیف صاحب؟ دیکھیں, اس کو سیکیورٹی کی کمزوری تو یہ نہیں تھی, کیونکہ ہماری طرف سے ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو خیال تھا وہ یہی تھا کہ اب دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور کوئی اس طرح کا انٹورڈ انسیڈنٹ نہیں ہوگا. لیکن ہر جگہ, ہر معاشرے میں, ہر سوسائٹی میں شرپسند ضرور ہوتے ہیں اور انہیں جب بھی موقع ملتا ہے وہ اسٹرائک کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک شرپسندی ہی کا واقعہ تھا. کچھ ایسے لوگ جو نہیں چاہ رہے تھے کہ امن قیام اس علاقے میں ہو, شاید ان کا مفاد بدامنی میں سے ہی وابستہ تھا یا ہے, تو وہ ان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی. دراصل ڈپٹی کمشنر صاحب آ رہے تھے ہماری طرف, اور ہم جس مقام پہ کھڑے تھے وہیں سے وہ کافر کانوائے جو ہے وہ آگے جانا تھا اور وہ اسی طرف آ رہے تھے. تو ہمیں خود کوئی ایسا وہ نہیں تھا, کوئی ایسا خدشہ یا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوگا, کیونکہ وہاں پر کچھ لوگ دھرنا دے رہے تھے, لیکن وہ دھرنا اس مخصوص علاقے میں ہونے والے نقصانات کے معاوضے کے حوالے سے بات چل رہی تھی, اور ڈپٹی کمشنر صاحب ان سے پہلے رابطے میں رہے ہیں, کمشنر صاحب رابطے میں رہے تھے, تو اس لیے کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا. لیکن اچانک جب وہ آ رہے تھے تو اچانک کچھ لوگ راستے میں آ گئے. وہ ان میں سے کافی جو ہے وہ ان آرم تھے, لیکن کچھ لوگ ان میں آرم تھے, مسلح تھے, انہوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بہر صورت سیکیورٹی کے خدشات ایسا ہمارے ذہن میں نہیں تھے. لیکن اس کے بعد یقیناً پھر سیکیورٹی الرٹ بھی ہو گیا, اور پھر خاص طور پہ قافلے کے حوالے سے یہی فیصلہ کیا گیا کہ قافلے کو ان حالات میں آگے نہیں جانا چاہیے جب تک مکمل طور پہ کلیئرنس نہیں مل جاتی. تو چونکہ آج مل گئی سیکیورٹی کلیئرنس بھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ وہ کچھ جگہوں میں جہاں مظاہرین نے دھرنا دیا ہوا تھا ان کے ساتھ بات چیت کی گئی, اور ان کے ساتھ کنسنٹ سے, رضامندی سے انہوں نے نہ صرف راستہ کھولا بلکہ انتظامیہ کے ساتھ مکمل طور پر تعاون بھی کیا. تو اس وجہ سے جی یہ پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب.
اطلاعات کے پی ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ.